بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے۔ بحث معاد میں چوتھی فصل میں پہنچے ہیں کہ مصنف یہاں پر بطلان تناسخ کے براہین کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ تناسخ کسے کہتے ہیں۔ تناسخ یعنی وہی کہ جس کو ہندو حضرات دوسرا جنم کہتے ہیں۔ تناسخ سے مراد یہ ہے کہ انسانی بدن تناسخ یہ ہے کہ انسانی نفس ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہو، اور وہ بھی اسی دنیا کے اندر۔ البتہ اس بدن کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا۔ مثلا ایک انسان مر جانے کے بعد اپنے کسی اور بچے کی، مثلا اس کا پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، یا کوئی بھی اور تازہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہی نفس اور روح اس بچے کے اندر منتقل ہو جائے، اسے کہتے ہیں کہ تناسخ یا دوسرا جنم۔ کہ انسانی نفس جیسے ہی مرتا ہے ایک بدن کو چھوڑتا ہے، پھر کسی اور بدن کے اندر منتقل ہو جائے۔ جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں وہ معمولاً عالم آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ ثواب عقاب اسی تناسخ کے ذریعے سے اس کا معنی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے جب اس سے دنیا سے منتقل ہوتا ہے تو کسی اچھے انسان کے بدن میں منتقل ہو جاتا ہے، جہاں پر نعمتیں، سکھ، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ جبکہ اگر ایک ظالم ہو، بدبخت انسان ہو، تو وہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو پھر اسی دنیا میں کسی ایسے بدن کے اندر آتا ہے جہاں پر اس کو عذاب اور مشکلات اسی دنیا کے اندر دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ تناسخ ہے۔ بقول صاحب ملل و نحل عبد الکریم شہرستانی کے کہ تناسخ یعنی یہی اقوار اور ادوار کا تکرر، ایک ہی دور کچھ عرصے کے بعد پھر پلٹ کر عیناً وہی آئے، ایک ہی اس کائنات کا مرحلہ کافی عرصے کے بعد پلٹ کر پھر وہی آ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر مرحلے میں عیناً انہی چیزوں کا تکرار ہوتا ہے جو پہلی مرحلے میں ہوئی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے، یعنی جو تناسخ کے قائل ہیں، کہ ثواب عقاب اسی دنیا کے اندر ہوتا ہے، کسی اور دار کے اندر، کسی اور عالم اور نشے کے اندر ثواب و عقاب نہیں ہے، اسی دنیا میں ہے۔ کہ میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں، مشکل نہیں ہے، کہ ان التناسخ هو ان يتكرر الاقوار والادوار الى ما لا نہایت له۔ تناسخ یہ ہے کہ اقوار اور ادوار، کہ اس کا ترجمہ آپ ایسے کریں، اس کائنات کے مراحل، مثلا 1000 سال کے بعد عیناً وہی 1000 سال پھر دہرایا جائے، اسے کہتے ہیں اقوار اور ادوار۔ وَيَحْدُثَ یا وَيَحْدُثَ کہ يتکرر پر عطفو فی کل دور مثل ما حدث فی الاول، ہر دور کے اندر، ہر مرحلے کے اندر وہی چیزیں تکرار ہوں جو پہلے مرحلے میں ہوئی ہیں۔ والثواب والعقاب فی هذه الدار، اور ثواب و عقاب بھی اسی دنیا کے اندر ہوگا۔
لا فی دار اخری کہ لا عمل فیہا، کسی اور عالم میں نہیں ہے کہ جس عالم میں مثلا عمل وغیرہ کی اب گنجائش نہیں ہوتی. جیسا کہ ہمارا قیامت کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ آخرت ایک اور عالم ہے کہ اب اس عالم کے اندر پھر انسان کو عمل وغیرہ کی پرمیشن نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر فقط اپنے اعمال کی جزا دیکھے گا. والاعمال التي نحن فيها انما هي اجزیة على اعمال سلفت منا فی الادوار الماضیہ، اور وہ اعمال، وہ کام جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں یہ حقیقت میں جزا ہے، بدلہ ہے ان اعمال کا جو ہم نے انجام دیے تھے گزشتہ ادوار میں، گزشتہ مراحل میں جو کچھ ہم نے کیا تھا اسی کے اعتبار سے اب اسی دنیا کے اندر ہمیں اعمال کروائے جا رہے ہیں. فالراحة والسرور والفرح والدأة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر التي سلفت منا في الأدوار الماضية. فرماتے ہیں کہ یہ جو راحت ہے، سہولت ہے، خوشی ہے، سکون ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت میں انہی اعمال کا بدلہ ہے جو گزشتہ مراحل کے اندر ہم نے انجام دیے تھے. گزشتہ عالم کے اندر اگر ہم نے جو پہلا ادوار تھا، پہلا دور تھا، پہلا مرحلہ تھا، اس میں اگر ہم لوگوں نے اچھے اعمال انجام دیے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سکون ہو، راحت ہو، خوشی ہو، مزہ، نعمتیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی. یہ انہی چیزوں کا بدلہ ہے. جبکہ دوسری طرف سے والغم والحزن والضنک والکلفۃ التی نجدها ہی مرتبۃ علی اعمال الفجور التی سبقت منا. اور اگر بعض انسانوں میں آپ دیکھتے ہیں غم زدہ ہے، ملال ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، مشکلات ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے گزشتہ مراحل میں فسق و فجور اور برے اعمال کیے تھے، یہ اب ان کا نتیجہ ہے. وَقَذَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ وَقَذَا يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ، آغاز میں بھی ایسے ہی ہے اور آخر میں بھی اسی طریقے سے. تو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مزے سے ہیں، بعض لوگ مشکلات میں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت نتیجہ ہے پہلے جنموں کا. پہلے والے جو ہمارے جنم تھے ان میں اگر ہم نے اچھے کام کیے تھے تو یہاں پر مزے سے، اگر ان میں ہم نے برے کام کیے تھے تو یہاں پر مصیبت میں ہے. یہ تناسخ کا عقیدہ کہ جو عبد الکریم شہرستانی کی ملل و نحل سے ہم نے عبارت پڑھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ فاسد ہے، اس پر بہت سارے اشکالات وارد ہیں. مثلا سب سے پہلا اشکال جو اس پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ مصائب، یہ آلام، یہ مصیبتیں کہ جس میں بعض لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت جزا ہے، بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا، ان گناہوں کا جو انہوں نے پہلے جنم میں، پہلی والی زندگی میں انجام دیے. جب یہ لوگ پہلے اسی دنیا کے اندر تھے اور ابدان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تو اس زمانے میں ان لوگوں نے بدبختی کی، لہذا اب اس دنیا کے اندر اب یہ مصیبتوں میں، آلام میں ہے. اسی طریقے سے ایک گروہ جو مزے سے ہے، نعمتوں میں ہے، مزہ لے رہا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے گزشتہ حیات میں، گزشتہ اپنے جنم میں اچھے اعمال دیے تھے، لہذا ان کو یہ جزا مل رہی ہے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا، اس عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے اعمال کا مستحق ہے. اگر ایک مصیبتوں میں ہے، اگر ایک آلام اور مصائب کے اندر ہے تو خوب، یہ تو اس کے اپنے گزشتہ کرموں کا نتیجہ ہے. تو اب آپ کو اس منطق کے اعتبار سے کسی بھی ظالم پر، کسی بھی متکبر پر، کسی بھی مستکبر پر، کسی بھی ڈکٹیٹر پر اشکال اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس منطق کے اعتبار سے جو جس مصیبت میں ہے یہ اس کے پرانے جنموں کا بدلہ ہے.
خوب جب اس کے پرانے جنموں کا بدلہ ہے تو یہ اس کا استحقاق رکھتا ہے. اب اس کو اعتراض نہیں ہے کہ جو اس پر ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف یہ آواز اٹھائے، یا پوری دنیا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اب ظالمین کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ مل رہا ہے. خوب اگر واقعاً اس منطق کو، نظریے کو مان لیا جائے تو اس پوری دنیا کے اندر اصلاً اخلاق کی بنیادوں کو آپ منہدم کر دیں گے. پھر فضائل کیا، پھر رذائل کیا، اچھا کیا، برا کیا، عدل کیا، انصاف کیا، ظلم کیا، ناحق کیا، یہ تمام چیزیں اپنا مفہوم کھو دیتی ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ جب آپ ظالم کے برخلاف بول سکیں، جب آپ کہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. آپ کی اس منطق کے مطابق تو کچھ بھی برا نہیں ہو رہا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی بدلہ مل رہا ہے. تو خوب اب اعتراض کیا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ کلن انسان سے انسانیت کو چھین لیتا ہے. یہ ایک بنیادی اعتراض ہے کہ اخلاق کی بنیادیں منہدم ہو جائیں گی، اچھے برے کا تصور ختم، ظالم مظلوم کا تصور ختم، ہر چیز ختم. یہ پہلا اعتراض اس نظریے پر. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بابا جو ادلہ دوسرے عالم کو، معاد کو، دلائل عقلیہ ثابت کرتے ہیں وہ کافی ہے اس بات پر کہ تناسخ کو رد کریں. دلائل عقلیہ قطعیہ سے جب ثابت ہوا کہ معاد اور آخرت ایک اور عالم ہے تو پھر یہ تناسخ سے ذریعے سے آ کر اس کا انکار کرنا اصلاً غیر معقول ہے. تیسرا ایک اشکال جو یہاں پر لازم آتا ہے، معمولاً فلسفی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، اس کو یہاں پر استاد سبحانی ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تناسخ کی صورت میں بدن واحد میں دو نفس جمع ہو جائیں گے. نفس سے مراد میں نے پہلے بھی کہا تھا روح ہے، اور ایک ہی بدن میں دو روحوں کا جمع ہو جانا باطل ہے. اعلیٰ شاعری کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہماری دنیا میں کہتے ہیں کہ بابا ہم دونوں دوست ایک بدن دو روح ہے. اب یہ فقط مجازی اور کہنے کی بات ہے، حقیقت تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک بدن میں دو روح ہوں، یہ باطل ہے. اچھا کیسے ایک ہی بدن میں دو نفس جمع ہو جائیں گے تناسخ کی صورت میں؟ اس کا بیان یوں ہے کہ بدن انسانی کے اندر نفس کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، کہ یہ علم النفس فلسفی میں تو مفصل بحث کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اجمال جو استاد نے ذکر کیا ہے میں اس برہان کو تھوڑا سا روشن کروں. جب انسان کا اس دنیا کے اندر یہ جو بدن ہے، خوب یہ جو مادہ ہے، خوب یہ مادہ اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے، ایک مرحلے پر پہنچ کر اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ نفس انسانی یا روح انسانی اس بدن کے ساتھ تعلق لے. مثال، پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، ایک مرحلے پر آ کر اس بدن کے اندر، اس مادے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر روح کو پھونکا جائے، کہ جس کے بارے میں قرآن بھی سورہ مومنون میں کہتا ہے جب ان مراحل کو طے کرتا ہے تو فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور تخلیق کا آغاز کیا جاتا ہے، ایک اور نئی تخلیق، وہی روح کا پھونکنا ہے. اچھا جیسے بھی بدن ہے، جو بھی بدن ہے، استعداد کے اعتبار سے اس مرحلے پر پہنچے گا تو اس کے اندر روح کو پھونک دیا جائے گا. یہ خداوند منان کا اصول ہے. اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو کائنات اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ ایک بدن، ایک مادہ ایک مرحلے تک استعداد پیدا کرتا ہے، ارتقاء کے اس مرحلے پر آتا ہے تو اس کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے. اب تناسخ کی صورت میں اگر ایک بدن نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ اور اس ارتقاء کے اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ جس کے اندر روح کو پھونک دیا جائے تو فیض الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جدید روح کو پھونک دیا جائے. خوب اس کے اندر آپ نے جدید روح کو پھونکا، اور پھر ادھر سے دوسری طرف سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اسی بدن کے اندر، جس بدن کے اندر جدید روح کو پھونک دیا گیا ہے، اس کے اندر دوسرے جنم کے طور پر کسی اور انسان کی روح بھی آ جائے.
تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ اسی ایک بدن کے اندر وہ نفس مستنسخہ یعنی جو تناسخ کی شکل میں دوسرا جنم کے اعتبار سے آنا چاہتا ہے اسی بدن کے اندر آ جائے، اور جدید روح بھی اسی بدن کے اندر ہو۔ خوب اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک ہی بدن کے اندر دو قسم کے ارواح اور دو قسم کے نفس آ جائے۔ خوب یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ انسان کے وجود کی جو شخصیت ہے، وحدت ہے، شخصیت ہے، وہ نفس واحد کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک ہی بدن میں دو نفس اور دو روح ہو جائیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسی ایک ہی بدن کے اندر دو انسان رہتے ہیں، دو تشخص ہیں، حالانکہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان قلتا یہاں پر ایک اشکال استاد مطرح کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا۔ وہ اشکال یہ ہے کہ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ انسانی بدن ایک مرحلے تک پہنچ جائے تو اس کے اندر نفس اور روح جدید پھونک دیا جاتا ہے، تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ اس صورت میں نفس جدید اس کے اندر پھونکا جاتا ہے جب اس کے اندر دوسرے جنم کے طور پر وہی پرانا نفس نہ آئے۔ اگر وہی پرانا نفس آ جائے گا تو یہ معنی بنے گا کہ نفس جدید اس کے اندر پھونک دیا جائے، تو پس لازم نہیں آتا کہ ایک ہی بدن کے اندر دو نفس آ جائیں۔ یہ ممکن ہے آپ اشکال کریں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نہ، جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہ کوئی اعتباری چیز تھوڑی ہے کہ وہاں کے ٹکڑے کو پکڑ کر اس ٹکڑے کے اندر ڈال دیا گیا، نہ، بلکہ اگر اس مادہ بدنی کہ جو نفس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے اندر جو اس نفس جدید کا افاضہ کیا جاتا ہے، اگر ان کو دقیق طریقے سے سمجھے تو ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ مثلا ایک آئینہ آپ کے سامنے، ایک دیوار آپ کے سامنے، خب اگر کوئی معنی نہ ہو اس سے آپ مختلف موانع کو ہٹا دیں اور سامنے سے بالکل سورج چمک رہا ہے، اب اگر کوئی معنی بھی نہ ہو تو فوراً وہاں پر شعاع اور روشنی منعکس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ روشنی اس صورت میں آئے گی جب ہم یہ کہیں، نہ، اگر موانع نہیں ہے، اس کے اندر استعداد تام ہو گئی ہے تو جیسے ہی سورج کی کرنیں اس پر پڑیں گی تو اس کے اندر روشنی منعکس ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو انسانی جو بدن ہے، مادہ ہے، وہ بھی اسی دیوار کی طرح، اسی آئینے کی طرح ہے۔ اس کے اندر جیسے ہی وہ استعداد تام ہو جائے گی تو شمس حقیقت وہ وہاں سے تو افادہ کر رہا ہے، وہ یہاں پر بالکل چمکنا شروع ہو جائے گا خود بخود، یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ فیض خود بخود یہاں پر آ جائے گا۔ بہرحال اس سے زیادہ میں یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ یہ نفس کے مباحث ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ مقدمات کی ضرورت ہے، جب تک ان مقدمات کو ذکر نہ کیا جائے تو کما ہوا حق کو ہو یہ مباحث سمجھ میں نہیں آتے۔ خلاصہ کلام، تناسخ محال ہے۔ اچھا، تناسخ اور مسخ میں کیا فرق ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ اگر تناسخ یعنی دوسرا جنم محال ہے تو یہ قرآنی تعلیمات کے اندر جو ہمیں ملتا ہے کہ بعض اقوام دوسرے جانوروں کی شکل میں آ گئی کہ ان کو مسخ کہتے ہیں۔ کوئی مثلا خنزیر بنا دیے گئے، کوئی کسی شکل میں بنا دیے گئے، خوب یہ مسخ تو قرآن مجید میں بھی نقل ہوا ہے نا، خوب یہ تناسخ یہی ہے اور کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں استاد سبحانی کہ نہ عزیز من، تناسخ میں اور مسخ میں فرق ہے۔ دیکھیں، تناسخ یہ ہے کہ انسان جیسے ہی مرے ایک بدن سے تعلق توڑ دے اور اس کا نفس اور روح دوسرے بدن میں منتقل ہو اور وہ اسی دنیا کے اندر رونما ہو، اسے ہم کہتے ہیں تناسخ۔ لیکن مسخ میں ایسے نہیں ہوا تھا۔ مسخ میں جب ایک امت کو خدا نے کسی جانور کی شکل میں ڈھالا تو وہاں پر ایسے نہیں تھا کہ ان کے اندر سے ان کے ارواح اور نفوس کو نکال کر دوسرے جانوروں کے اندر ڈال دیا گیا ہو، نہ، مسخ میں ایسے نہیں ہوا تھا۔ مثلا وہ جو یوم السبت والے اصحاب کی بات سورہ بقرہ اور سورہ اعراف وغیرہ میں بھی آئی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت
اپنی شیطنت کی وجہ سے مسخ ہو جاتی ہے. کونوا قردۃ خاسئین، وہ جو قردہ بنے تھے تو وہاں پر یہ نہیں تھا کہ ان کے ارواح کو ان کے بدنوں سے نکال کر ان جانوروں میں ڈال دیا گیا تھا، نہ، بلکہ انہی اشخاص کو وہاں پر جانور میں متحول کیا گیا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ باطن کے لحاظ سے، حقیقت کے اعتبار سے وہی جانور بن چکے تھے، اب ان کی باطنی شکل کو فقط اسی دنیا میں ظاہر کیا تھا، وگرنہ کبھی بھی ایسے نہیں تھا کہ ان کے روح کو نکال کر کسی جانور میں ڈال دیا گیا اور وہ جانور بنا دیے گئے ہو. خوب اس میں تو کوئی عقاب اور عذاب نہیں ہے. اس میں کیا عذاب ہے کہ ایک انسان کے روح کو اور نفس کو ایک بدن سے نکال کر کسی جانور کے بدن میں آپ ڈال دیں، وہ جانور ہو. خوب جانور کے لیے جو جانور ہے، کتا ہے اور پتہ نہیں اور قسم کا خنزیر ہے اور پتہ نہیں اور قسم کے کتنے جانور ہیں، یہ کوئی جانور ہونا کوئی عذاب ہے کیا؟ وہ عذاب میں مبتلا ہے کیا؟ نہ. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان اصحاب سبت کے لیے کہ کونوا قردۃ خاسئین، یہ ان کے لیے عذاب تھا. خوب عذاب تھا یعنی کیا؟ یعنی وہ جو اس جانور کی شکل میں ظاہر ہوئے تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم انسان ہیں لیکن اس شکل میں ہے. کتا یہ تصور نہیں کرتا، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے اور اس کو کتے میں ڈال دیا گیا ہے. واقعی انسان ہو اور اس کو کتے میں ڈال دیا گیا ہو تو وہاں پر اس انسان کو عذاب محسوس ہوگا کہ بھئی میں عذاب اور کس جانور کی شکل میں آ گیا. تو مسخ ایسے ہوتا ہے. مسخ میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک نفس کو بدن سے نکال کر، انسانی بدن سے نکال کر کسی جانور کے بدن میں ڈال دیا گیا ہو، نہ، مسخ میں ایسے نہیں ہوتا. اسی بدن کی باطنی صورت کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے. جبکہ تناسخ میں ایسے ہوتا ہے، تناسخ میں ایک جگہ سے بدن نکلتا ہے دوسرے بچے کے مرحلے میں آتا ہے. اچھا، استاد سبحانی اس کے جواب کو یوں مطرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تناسخ کے اندر در حقیقت دو معذور ہے. ایک معذور اور مشکل یہ ہے کہ تناسخ کی صورت میں بدن واحد میں دو نفس جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسری مشکل تناسخ کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان مثلا فرض کریں اس دنیا کے اندر جو 80 سال تک جیا ہے تو مختلف کمالات، مختلف صورتیں، وہ سارے ایک مرحلے تک پہنچ چکا ہے، یعنی ارتقاء کے ایک خاص مرحلے تک پہنچ چکا ہے. اب اگر اس کو بچے کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ جتنی بھی فعلیتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک مرتبہ پھر قوت میں تبدیل ہو جائیں. اور یہ محال ہے کہ ایک شے جو فعلیت تک پہنچی ہے وہی فعلیت پھر قوت کی طرف پلٹ کر آئے. قوت فعلیت کی طرف جا سکتی ہے اما وہی فعلیت اس قوت کی طرف پلٹ نہیں سکتی. یہ دوسرا معذور ہے تناسخ کا، کہ البتہ یہاں پر فلسفی مباحث کی ضرورت ہے کہ جن کی توضیحات میں یہاں پر عرض نہیں کر رہا. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے اپنے خود خاص قسم کے مبانی چاہیے جو ہمارے پاس یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے. تناسخ میں جو اہم ترین اشکال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے جو قوت سے فعلیت کی طرف پہنچتی ہے تو تناسخ والی صورت میں وہی فعلیت پھر قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی فعلیت کا قوت میں تبدیل ہونا یہ محال ہے، یہ کہکرا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. حالانکہ مسخ میں ایسے نہیں ہوتا، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی لازم نہیں آتی، نہ ایک ہی بدن میں دو نفس جمع ہوتے، نہ ہی فعلیت سے قوت کی طرف انسان واپس پلٹتا ہے. خوب یہاں سے اس سوال کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے کہ اگر تناسخ اور رجعت میں پھر کیا فرق ہے. خوب آپ کہتے ہیں تناسخ یعنی کیا ہوتا ہے؟ تناسخ میں ایک نفس پھر دوبارہ اس دنیا میں کسی بدن میں منتقل ہو جائے. رجعت میں بھی ایسے آپ لوگوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو دوبارہ اسی دنیا میں پھر واپس پلٹ کر آتا ہے. خوب یہ تو دیکھے وہی تناسخ ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ رجعت اور تناسخ میں فرق ہے. بنیادی جو فرق ہے جس کو عام طور پر متکلمین نے ذکر کیا ہے، اگر استاد سبحانی اس کو ذکر کرتے تو اچھا تھا. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ تناسخ میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک نفس انسانی جب بدن سے
جدا ہوتا ہے تو پھر ایک اور بدن میں اسی دنیا کے اندر منتقل ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تناسخ. دوسرا جنم، دوسرے جنم میں وہ نفس انسانی کسی اور بدن میں منتقل ہوتا ہے. جبکہ رجعت میں یہ نہیں ہے کہ مثلا انسان اس دنیا سے مر جائے پھر دوبارہ کسی اور بچے کے روح میں آ جائے تاکہ اس کو اب دوسرا جنم کہے. نہ، رجعت ایسے نہیں ہے. رجعت یعنی جو بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے پھر دوبارہ اپنے بدن کی طرح منتقل ہو، اسی اپنے بدن کی طرح منتقل ہو، نہ کہ دوسرے بدن کی طرح منتقل ہو. خب یہ بنیادی فرق ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو تناسخ کے اندر ہوتا ہے وہ انسان جتنی بھی فعلیات حاصل کرتا ہے وہ ساری فعلیتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر قوت کی طرف پلٹ کر آتا ہے. اور فعلیت سے قوت کی طرف پلٹنا یہ محال ہے. لیکن رجعت میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی فعلیات تھیں، جو اس نے ملکات حاصل کیے تھے، ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہوتا. اپنے ان تمام ملکات کے ساتھ، اپنی ان تمام فعلیات کے ساتھ، یعنی عیناً وہی انسان اس دنیا میں دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، اپنے بدن کے ساتھ تعلق لیتا ہے. لہذا یہاں پر یہ محظور لازم نہیں آتا کہ وہ جو فعلیات ہیں وہ باطل ہو جائیں اور وہ قوت میں تبدیل ہو جائیں. تو یہ بنیادی طریقے سے تناسخ اور رجعت میں فرق جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اس طریقے سے الحمدللہ یہ بحث تناسخ یہاں پر تمام ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر بھی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس تناسخ کے بعض کو جو اس معاذرات فی الالہیات میں ہم نے ذکر کیا ہے وہ کتاب کی حد تک ذکر کیا ہے، وگرنہ یہ بحث بہت زیادہ طویل ہے، مفصل ہے، تفصیلات ہیں اس کے اندر کہ خوب دیگے وہ اتنی مختصر نہیں ہے. اور میں یہاں پر کیونکہ قرار نہیں ہے کہ نقد و بررسی کروں، وگرنہ الحق والانصاف تناسخ کی بحث اس سے کئی زیادہ مرتبہ مفصل تر، دقیق تر، عمیق تر ہے. یہاں پر ہم نے آپ کو تھوڑا سا سطحی طریقے سے تناسخ کے بارے میں نکات بیان کیے ہیں. جو بندگان خدا تفصیلات چاہتے ہیں تو وہ جو عرض کیا تھا رسالہ معاد صدرائی، اس رسالہ معاد صدرائی کی جو پہلی فصل ہے اس میں بندہ حقیر نے اسی تناسخ کے بارے میں گفتگو کی ہے اور مفصل تر گفتگو ہے، کافی دقیق اور مفصل گفتگو ہے. کیونکہ صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معاد کے بحث کا آغاز خود اس تناسخ سے کیا ہے، تو اس تناسخ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جو اس رسالے میں ہم نے ذکر کی ہیں. بہرحال یہاں پر اسی کتاب کی حد تک کہ جیسے یہاں پر ذکر ہوا ہم بھی اتنا ہی ذکر کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.